اللہ اللہ اللہ۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ کعب کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ ہی، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کو، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک وار دان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفلی عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا، اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا، اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا، 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟
بتاؤں کہ حضور بتائیے؟ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا، یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا، انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا، میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، کہنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا، میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے، غیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے، تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو۔ حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا، تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا، ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں۔ اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے، فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے، اللہ خیر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات، اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا۔ رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے، اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں، بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو، علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے، جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے، تم تو بھائی بھائی بنے تھے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرو، وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول، ہر جنگ میں پہل، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے، آگے گزرنے والے آگے گزر گئے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا۔ حضرت علی نے مکان نہیں بنایا، ساری زندگی مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا،
اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں، کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ کے، دینداری دیکھ کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہیں، بادشاہ ہیں، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا،
کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر, شیر خدا نے سختی کی ہے بعض جنگ کے موقع پر, کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی, علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں, علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں, اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے, آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں, پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے, حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار, ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے, لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو, شیر خدا کو اتنا, اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے, وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے, وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے, کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے, تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا, وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا, نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے, یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں, حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں. بیٹھے تھے, گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں, جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو, یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے, وہ کمزور نہیں, وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے, تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا,
لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے۔ جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا۔ وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا، جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟ رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دے تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونیا اجازت دوں دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے تیغ لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی کر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ڈنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا، بیوی کو پابند کر گیا۔ 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے، عورت کا پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے۔ جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے۔ بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے۔ بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے۔ بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے۔ بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے۔ خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا۔ ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں،
خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے؟ باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کسی صوبے کے کسی عہدے پر مقرر کرنا چاہ رہے تھے تو جناب عمر اس بندے کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا سا بچہ آ گیا کھیلتا کھیلتا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، تو اپنے کاغذات تیار ہو رہے تھے. اس آدمی کو تعینات کیا جانے لگا. تو آتے جب اس نے اپنے ابا جی کو ابا جی کہہ کے قریب ہونا چاہ تو کہنے لگا چل دوڑ جا اماں کے پاس. بچے کو بھگا دیا اور جناب عمر سے کہنے لگا میں نے نہیں کبھی بچوں کو اتنا قریب کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں، ڈیوٹی صحیح کر کے کرتا ہوں. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے یہ کاغذات دینا مجھے. وہ کاغذات دیے تو جناب عمر نے پکڑ کے پھاڑ دیے. فرمایا تو اس عہدے کے قابل نہیں، جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا صوبے کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا. جس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے درد نہیں ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے گا. تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، اور پھر ہمارا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ باہر کی ساری ٹینشنیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. ساری بچوں کو لے جاؤ میں آج کل بڑا پریشان ہوں. بھائی تو ہوگا پریشان پر بچوں کو تیری ضرورت ہے. تو نیرا تاجر نہیں ہے، تو نیرا دکاندار نہیں ہے، تو نیرا ملازم نہیں ہے، تو باپ بھی ہے، ان کو بھی تیری حاجت ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر دوسرا ان سے محبت کریں. ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی وہ. ایک بزرگ میرے پاس بچے کو دم کرانے لے آئے تو 5-7 سال کی عمر کی بچے کی اگر 60-70 شکایتیں بھی آپ کے پاس ہوں تو یہ خطرناک پہلو ہے. وہ کہنے لگے جی ضدی بھی بڑا ہے، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ انفرادی بھی بڑا ہے اور یہ تانگ بھی بڑا کرتا ہے اور نافرمان بھی ہے. تو میں نے کہا آپ اس کے سامنے یہ ساری باتیں کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ میں اسی طرح کا ہی. اچھا قابل ڈاکٹر تو مریض کا علاج کرتا ہے، اسے پریشان نہیں کرتا. تو ہم کیا مزاج بنا لیتے ہیں کہ کہہ کے بچے کو باغی کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ یہ بھائی اچھا ہے، فرما بردار ہے، میں نالائق ہوں، وہ بالکل سائیڈ کر جاتا. بچوں کی طبیعتوں میں بغاوت پیدا. آپ ان سے پیار کریں، لہجہ شفقت والا اختیار کریں. آپ دیکھیں نا میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، قربان جائیں. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور شہزادے کندھوں پہ سوار ہو گئے. ادھر دیکھو میری طرف. نماز پڑھنے کے دوران اتنی لمبی نماز، سجدہ حضور نے کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خیال آیا کہ اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا. اتنا لمبا سجدہ. لیکن جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے چہروں پہ سوال تھا، تجسس تھا کہ حضور اتنی لمبی نماز. فرمایا وہ حسن اور حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو گئے تھے. میں نے کہا ذرا خود ہی اتر جائیں گے پھر ہی سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اللہ کرے آپ اس وارفتگی کو. اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی نواسی جناب امامہ بنت زینب، یہ جناب زینب جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی ہیں جناب امامہ. ان کے بارے میں بخاری میں موجود ہے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو بچی کو بھی اٹھا کے لے آتے تھے ساتھ، اور حضور قیام کرتے تو بچی باہوں میں ہوتی، رکوع اور سجدہ کرتے تو نیچے کھڑا کر لیتے. یہ محبت بچوں کے ساتھ نماز کے عالم میں بھی، اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ پیار کر کے نبی پاک نے مجھے تجھے سمجھایا ہے کہ ان بچوں کو تیری ضرورت ہے. ان کا بچپنا پھول ہے اور اس پھول کو ضرورت ہے کہ تو ان سے پیار کرے. اور امام علی مقام کی یاد منانے والوں، حضور کا اہل بیت سے پیار کرنا سبق بھی تو دیتا ہے نا. اس سے فیضان بھی تو پاؤ نا. اس سے اپنے بچوں کے لیے خیرات بھی تو اکٹھی کرو نا. اور پھر تیسری بات، محبت بھی ہوگی
لیکن اس محبت میں دیت بھی ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سہولیات گھر میں لے آنا ہی اصل کام ہے. بچوں کو تعمیر کرنا ہے, گھر تعمیر نہیں کرنا. فقط بنگلہ اور کوٹھی نہیں بنانی, بچوں کو تعمیر. جن لوگوں کے بچے قابل ہو جاتے ہیں, یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام شدید محبت فرماتے اہل بیت اطہار سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تربیتی معاملات تھے, جو سمجھانے کا طریقہ تھا, جہاں بچوں کی تربیت کرنی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود اپنے آپ کو چینج کرے, اپنے آپ کو بدلے. اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں تو ہم یہ کہیں کہ میں 20 منٹ لیکچر دوں گا اور میرے بچے میری تقریر سے فیض یاب ہوں گے, تو بھئی یہ لیکچر باہر چلے گا, گھر میں نہیں چلتا. آپ کو عملاً ہمارے نا گلی سے ایک نوجوان گزرا کرتا تھا. تو ایک زمانہ ایسا تھا جب جوانوں کو نا ایک شوق لگا تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا. وہ زور سے بجتے تھے تو بعض بڑے بورے پھر برا بلا بھی کہتے تھے, تکلیف ہوتی تھی. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہو. اللہ کا شکر ہے اب وہ موٹر سائیکلوں پہ اتنے سخت ہارن اب نہیں نظر آتے, لیکن کچھ سال پرانے یہ رواج تھا. ایک نوجوان گلی سے گزرا کرتا تھا, ہارن بڑا تیز بجاتا تھا. اماں جی مریض تھی شوگر کی, تو بڑی تکلیف اس کے ہارن سے محسوس کرتی. تو وہ بعض جوانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کرو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. تو اس کو ایک کا دفعہ ہمارے گھر سے شکایت گئی, تو اب اس نے پکا پروگرام بنا لیا کہ اس دروازے پہ ضرور بجانا ہے. تو ایک دو دفعہ سخت سست بھی اسے کہا, بات جھگڑے تک بھی آئی, لیکن وہ بس نادان تھا, وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا, ٹائم بیتا, کچھ مہینے, کچھ سال, اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے, اب کیوں نہیں کر رہا, لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی, انہوں پوچھی کی ہویا, ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا, میں نے کہا خیر ہے جناب, بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا, اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے, تو بیٹی کا باپ. بس میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد چھوڑ دی ساری چیزیں. بیٹی کا باپ, اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آئے ان چیزوں کی. جب بچے ہو جائیں پھر انسان کا کردار, عمل. آپ کو پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے ہیں تو بچوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ سخت لڑائی کرتے ہیں. اب اپنے بچوں کی کیفیت دیکھے روتے کس طرح سے. جھگڑے تک بھی آئی, لیکن وہ بس نادان تھا, وہ ضرور بجاتا. پھر کچھ وقت گزرا, ٹائم بیتا, کچھ مہینے, کچھ سال, اس نے وہ کام چھوڑ دیا. ہارن بھی اس نے صحیح والا لگوا لیا اور خاموشی سے گزرنا شروع کر دیا. تو شرارتی شرارت نہ کرے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے, اب کیوں نہیں کر رہا, لوگ وجہ بھی جاننا چاہتے ہیں. تو وہ والدہ سے وہ مجھے کہنے لگی, انہوں پوچھی کی ہویا, ان کی میں صحیح ہو گیا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کھڑا کر لیا, میں نے کہا خیر ہے جناب, بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں, پہلے تو آپ اس طرح کے نہیں تھے. تو وہ شخص نہایت سنجیدگی سے کھڑا ہوا, اب اس نے نہایت سنجیدگی سے بات بتائی. کہنے لگا میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے پتر تیاں دے پیو انج دیاں حرکتاں نہیں کرتے, تو بیٹی کا باپ.
बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज। बेटी का बाप, अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार, अमल, आपको पता है जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप सख्त लड़ाई करते हैं। आप अपने बच्चों की कैफियत देखे, रोते किस तरह से, किस तरह से, या वालिदैन लड़ाई करते हैं, आप अपनी अना की खातिर अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। थोड़े के लिए हारने को तैयार नहीं, औलाद टूट गई, बिखर गई, तकलीफ में आ गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने टाइम भी दिया, मोहब्बत भी की और फिर तरबियत भी फरमाई। तरबियत सही बुखारी आपको मिलेगा, सदके की खजूरें पड़ी थी। इमाम हुसैन ने एक खजूर उठा के मुंह में रख ली तो अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया बेटा मेरी औलाद के लिए अल्लाह ने इसे जायज नहीं रखा, तू भी मेहरबानी करना, तेरे महबूब का तरीका है, जो तेरे बच्चे के लिए जायज नहीं वो उंगली डाल के बाहर निकाल दे, खबरदार बच्चे के हलक से गुजरने न देना, फकत वो रोजी खिलाना जो इसके लिए जायज है। इसको बता कि बेटा मजेदार खाना ना होटल का होता है, ना फास्ट फूड का होता है, ना महंगे जगह से खरीदा हुआ होता है। इन्हें बताओ कि मजेदार खाना सिर्फ होता है जो हलाल की कमाई से आता है, जिसमें किसी का हक शामिल नहीं होता, किसी की बदतुआश, वो हलाल तैयब होता है, वो मजेदार होता है। फकत मैं एक दफा अपने अब्बा जी नू क्या, मैं क्या अब्बा जी तुहानू खाने की पसंद है? फरमान लगे पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर शाही पसंद है, ते जे ना लगी होवे ते फिर कोई चीज भी मजा, भूख लग जाए कभी दोपहर में और घर में रोटी ताजी पक जाए और अचार घर का हो तो इतना मजा कोई और शायद देती ही नहीं। शर्त यह है कि भूख हो। तो अपनी तबीयत में उन चीजों की तलब पैदा ना करो जो खाने के बाद सीने पे खड़ी हो जाती, जो खाने के बाद दुआई का मुतालबा करती। हलाल और तैयब, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबक दिया। कितनी सहूलतें ढूंढ रहे हैं हम अपनी औलाद के लिए। घर में सवारी है, मोटरसाइकिल है, फिर जनाब बड़ा बेहतरीन रिहाइश है, फिर उसमें एसी है। नतीजा क्या है? आपका घर नतीजा खेज तब साबित होगा जब आपके बच्चों की तबीयत काम करने की होगी, भाग दौड़ के आगे बढ़ के जद्दोजहद। अगर उनको आपने इतना, उनका वजूद आपने सहल पसंदी वाला बना लिया है कि पानी का गिलास देते भी उन्हें टेंशन होती है, तो फिर आपने जो सहूलतें जमा की हैं वो तकलीफ का बायस है। फिर उसकी वजह से आपने सलाहियतें जाया कर दी हैं बच्चों की। आज कितने पूछें कि बेटी के बारे में कुछ बताएं तो हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है। जाग रहे हैं आप लोग? हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है, बड़ी तकलीफ है जी, बड़ी आजमाइश है जी, बड़ी परेशानी, सब लोग परेशान है, रोना रो रहे हैं। इतना ज्यादा आप लोग माशाल्लाह आए हैं, इतने बड़े लोगों में से क्या कोई एक शख्स भी ये बता सकता है कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों में छाले पड़ जाए? हर आदमी ये तो कह रहा है बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है, बड़े दुख है। इतना काम भी किसी की बेटी करती है कि दस्ते मुबारक में हाथों में छाले पड़ जाए। लेकिन कायनात की सबसे शानों वाली बेटी तो करती थी। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो इतना काम करती थी, हाथों में छाले पड़ जाते। वो तो झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, घर में लेपा पोती करती थी, चक्की पीस के। शायद आज का तगड़ा जवान सहूलियात के जमाने में चक्की न चला सके, सैयदा पाक चक्की पीस के उससे अपने बच्चों को खाना देती थी। कहां खड़े हैं मैं और आप? हुजूर की औलादे पाक का जिक्र करने वालों और महबूब की औलाद की मोहब्बत में आने वाले खुश नसीबों, बात को समझो।
شہزادی اتنا کم. اور آپ کو صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں روایت ملے گی, سیدہ فاطمہ نے ایک دفعہ آ کے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چکی پیس پیس کے چھالے پڑ گئے, حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں, اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا. پڑھو نا بخاری. تو کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے, فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرے, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ تسبیح جب ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. لیکن معنی کیا نکلا, ترجمہ کیا ہوا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا خود ہی گوندنا ہے, گھر کے کام کاج آپ نے. یہ سبق پڑھائے نا ابا اپنی بیٹی کو, وہ تو کہتا ہو بچی آئی تھی بڑی تکلیف میں. بھئی آپ اسے یہ سبق دیں جو حضور نے اپنی شہزادی کو دیا. گھر کے اندر کام کاج کرنا, ذمہ داریوں کا احساس کرنا اور بھاگ دوڑ کے محنت کرنا, یہ ان کا طریقہ تھا. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا, کہنے لگے علماء تقریر کر دیتے, ہم سن لیتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے ترازو پر تولنا مشکل ہو جاتی ہیں. 3 دن آدمی کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور جد و جہد کرے اور بڑی جانفشانی سے لڑے اور بہادری سے لڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان شریف میں بعد اثر انسان کے وجود نڈھال ہو جاتا ہے پوری طرح, اور افطار کے بعد بھی اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں جاتا, مشکل ہوتا ہے کچھ دیر. تو 3 دن مسلسل بندہ کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, ڈھب سے سو نہ سکے, اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پہ سوار ہو اور بڑی ہمت کے ساتھ لڑے. یہ عقلاً تو میں نے کہا پہلی بات تو اس کا جواب روحانی ہے. وہ یہ ہے جو فاضل بریلوی نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لیکن اگر آپ کچھ تھوڑا سا عقلاً بھی چیزوں کو سمجھنا چاہیں تو پھر بھی بعید نہیں, یہ بات دور نہیں. یہ زیادہ تر صبر وہ بندے نہیں کر سکتے جو شروع سے صبر کے عادی نہیں ہوتے. وہ ہمارے بچوں کا آج کل ماحول اس طرح کا ہے نا کہ وہ کھانا نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں, بلکہ مرضی کا نہ پکا ہو پھر بھی نقصان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حوصلہ, وہ صبر, وہ گہرائی ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی نسل کے اندر. ہم نے وہ اسباق پڑھائے نہیں, لہذا ماحول اور طرح کا ہے. لیکن اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہو, میری طرف دیکھیں جی, اگر ماحول اس طرح کا ہو کہ شروع سے ہی ماں اور باپ نے سکھایا ہو بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا, اور کس عمر میں 7.5-8 سال کی عمر میں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے 3 دن روزے رکھے 3 دنوں کے بھی. تو شہزادوں نے بھی عرض کی, دونوں نے, امام حسن اور حسین نے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. کھجور پانی سے روزہ رکھا جاتا, تھوڑے سے جوں مولا علی لائے تو سیدہ نے پیس کے ان سے روٹیاں پکائیں, 3-4 روٹیاں پکیں. افطار کا ٹائم آیا, عین افطار کے وقت دروازے پر مانگنے والا آیا. چھوٹے چھوٹے بچے اور صبح سے روزے میں ہوں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے سخاوت کرنا, لیکن قربان جائیں سارا کچھ ہی اٹھا کے نا, ساری روٹیاں ہی دروازے پہ مانگنے والے کو دے دی. پھر پانی کھجور سے افطار, پھر اگلے دن پانی کھجور سے ہی سحری, پھر این ٹائم آیا افطاری کا, تھوڑے سے جوں آئے, پیسا گیا, روٹیاں پکی تو پھر مانگنے والا آ گیا, پھر دے دی. تیسرے دن پھر یہی منظر ہوا. اگر ماں اور باپ شروع سے یہ صبر, یہ حوصلہ, یہ استقامت سکھائیں تو پھر یہ کھانا نہ ہونا, پانی نہ ہونا, سفر ہونا, یہ چیزیں انسان کو کمزور نہیں کرتی, بندہ طاقتور رہتا ہے.